یہ لانگ مارچ کل کسی نے کہا جگہ جگہ دھرنے ہوں گے. آپ کی پارٹی کے ایک ممبر یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جگہ جگہ دھرنے دیں گے. کیا لانگ مارچ تو اب نہیں ہوگا جہاں آپ ایک پورا بڑا 5 لاکھ 10 لاکھ کا جتھا لے کر اسلام آباد کی طرف تشریف لائیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا. آپ شہر بند کرنے کا پلان ہے, سنا یہی ہے پلان. فرینکلی خان صاحب نے شیئر نہیں کیا, نہ ہی انہوں نے بتایا کہ کیا پلان ہوگا, بٹ اس کے خد و خال ان کے پاس ہیں. لیکن اسلام آباد کو بند کیے بغیر تو اور وہ یہ کیے بغیر کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کو اسلام آباد ہی آنا پڑے گا. ہاں لیکن اسلام آباد ہم نے لاہور بند کرنے کا ہمیں پنجاب حکومت کے خلاف کیا فائدہ؟ ہاں لیکن اگر آپ جیسا ایک ٹی ایل پی ماڈل تھا, آپ کو یاد ہوگا جس دن ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن ہوا تھا, اس دن ٹی ایل پی نے جگہ جگہ مین شرائیں بند کر دی تھی. میں نے پی ٹی آئی سے سنا کہ فارمولا اسی کے قریب تر ہوگا. مجھے نہیں پتا, لیکن فرینکلی اس کا یہ نام میرے سے ڈسکس ہوا ہے. بٹ فرینکلی پنجاب کے شہر بند کریں گے تو کس کو نقصان ہوگا؟ سندھ کے شہر, پنجاب کے, آپ کہہ رہے ہیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. آپٹکس ہی ہوں گی, اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. حکومت پنجاب میں خود حکومت ہے آپ کی, وہ شہر بند کرنے کا امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن آپ اسلام آباد آنا چاہیں گے, اسلام آباد وہ آپ کو گھسنے نہیں دیں گے. کنٹینرز دیکھیں, آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ نے کنٹینرز دیکھیں سڑکوں پہ جو پڑے. اسلام آباد میں ہے, لیکن جتنے لوگ آ رہے ہیں اس کے لیے تو کنٹینرز وغیرہ کیا رہیں گے. نہیں لیکن اگر وہ گھسنے ہی نہ دیں, آنسو کیسے ڈرونز لے کر آئے نئے نئے, آپ کو پتا ہی ہوگا ٹیکنالوجی لے آئے اس کام کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ فرینکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے پیچھے جو ہے وہ ادارے کھڑے ہوتے ہیں. ادارے نہ کھڑے ہوں, یہ کہاں, یہ اسلام آباد پولیس بیچاری نے کیا کرنا ہے, ان کا کوئی نہیں ہے. یہ فیصلے ہو جانے اگلے 1-2 ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ کدھر ہم نے جانا ہے. اور اگر یہ اتنا 4-5 لاکھ لوگ آئیں, اس میں پرابلم صرف یہ ہے جو خان صاحب کا آئی وڈ سے کہ ایک جینوئن پرابلم ہے, وہ یہ کہ اتنا بندہ باہر آ جائے نا, تو اس کو پھر کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو واپس کیسے آپ لے کے جائیں گے؟ اس کی کیا آپ کریں گے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کہیں گے نہیں فلانی سڑک سے اٹھ جائیں, وہ نہ اٹھیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ سو یہ اس کی امپلیکیشنز ہیں, اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. اگر بندے تو لیکن اس بار بہت آ جائیں گے, اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. اور آ جائیں گے کدھر آئیں گے؟ کیونکہ اگر اسلام آباد نہ پہنچ پائے پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اسلام آباد تو پہنچنا کوئی پرابلم نہیں, کشمیر, کے پی اور پنجاب. حالانکہ وہ تو جس طریقے سے کنٹینرز کھڑے ہیں, اس کا مطلب اسلام آباد کے اندر انٹر تو کوئی نہیں ہو پائے. کوئی یہ کنٹینر لاکھوں لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ پھر آپ اسلام آباد آئے اور آپ آ کے بیٹھ گئے. ہاں جی, آپ نے شرائیں مین بند کر دی. دیکھیں اس کی اپنی ریپل افیکٹس ہوتا ہے, دیکھتے ہیں نا. اس سے پہلے تو میں نے نہیں دیکھے, کیونکہ عمران خان صاحب کا 2014 کا مقبول دھرنا تھا جس میں بہت لوگ آتے تھے, آپ کو یاد ہوگا جلسے جلوس ہوتے تھے. مولانا صاحب بھی اچھے خاصے بندے لے کر آ گئے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی بندے لے کر, جتنے بھی لے کر آ گئے, سارے کے سارے. کچھ نہیں ہوا. اب کیسے ہوگا؟ مجھے وہ فارمولا بتائیں. نہیں, وہ چینجز جو ہیں وہ تو ہوئے ہیں. پرابلم صرف یہی ہے کہ آپ نے وائلنس سے کیسے بچنا. اگر یہ اتنا زیادہ لوگوں میں وائلنس آ جائے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. سو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک ایسی تحریک چلائیں جس میں وائلنس بھی نہ ہو. ادروائز تو دیکھیں نا, سری لنکا میں بھی تو کامیاب ہوا ہی ہے نا. پھر تو آپ سری لنکا میں تو ڈیفالٹ کے بعد کا ری ایکشن ہے نا, جب پیٹرول نہیں مل رہے ہیں, لیڈر لیس وہ پروٹیسٹ تھا, لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا, چیزیں بند ہو گئی تھیں. وہ ایک حالات ڈفرنٹ ہے. یہ آپ کے خیال میں پاکستان کے حالات جو ہیں بڑے بہتر ہیں؟ اس کے مقابلے میں ابھی تک ہم نہیں آئے. نہیں, ہمارا یہ ایشو نہیں ہے, ہمارے حالات تو بہت زیادہ بدتر ہیں اس وقت. وہ اس لیے آپ کو لگتا ہے آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ یہاں پہ ایک ایسی جگہوں پہ ہیں اور آپ کے ملنے جلنے میں ایسے لوگ ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے حالات نارمل ہیں. حالات نارمل نہیں, میں کہہ رہا ہوں حالات نہیں. ہمارا لوور مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, فیس دینے کے پیسے نہیں رہ گئے لوگوں کے پاس, بلوں کے پیسے نہیں, اپنا زیور بیچ کے بل جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں, تنخواہیں بڑھ نہیں رہی. صرف فیصلہ آباد میں 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے چلے گئے ہیں بیکاز لومز, جو رانا صاحب بھی ایڈمٹ کر چکے ہیں پروگرام کے اندر, کیونکہ ہم نے لومیں بند کی ہیں, اس وجہ سے ہم تو وہ تو مطمئن اس بات میں کہ 70,000 ووٹ پڑ گئے ہمیں. ہاں, تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ لیکن رانا صاحب یہ بول رہے ہیں نا کہ یہ 70,000 ووٹ جو ہیں 13 پارٹیوں کے ووٹس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب اس میں دیکھیں کتنی بڑی ان کو یہ نقصان ہوا ہے یہ الیکشن کروانے کا, کہ اب اگلا الیکشن یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس اتحاد کے بغیر لڑیں. تو ابھی آج فار ایگزامپل ملتان ہے, ملتان میں آپ کا کیا خیال ہے, غفار بٹو اگلا الیکشن بھی چھوڑ دے گا موسیٰ گیلانی کے لیے؟ غفار ڈوگر اگلا الیکشن بھی چھوڑ دے گا اپنا ان کے لیے, موسیٰ گیلانی کے لیے؟ وہ تو نہیں چھوڑے گا. تو آپ ذرا دیکھیں پچھلی دفعہ اس کا 50,000 ووٹ تھا, تو اب اگر 60,000 پی ایم ایل این کا تھا, 70,000 پیپلز پارٹی کا تھا 78,000. میرا خیال جو مجھے یاد پڑتا ہے موسیٰ کا 60,000 تھا, ان کا 50,000 تھا اور ہمارا 78,000 تھا. کچھ اس قسم 8,000 سے جیتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اگر غفار جو بہت تگڑا آدمی ہے ان ہز اون رائٹ, وہ کیا اپنی سیٹ چھوڑ دے گا؟ اب وہ کھڑا ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ نتیجہ وہ ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے
اور اگر وہ نہیں کھڑا ہوگا تو اس کی اپنی پالیٹکس ختم کر لے گا. لیکن آپ کو نقصان ہوا مہر بانو قریشی کو ٹکٹ دینے کا؟ میرا خیال ہوا وہ بھی اگر ٹکٹ جو ہے ایک تھوڑا سا میں بھی شاہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ نا ایک ہو گیا تھا فٹیگ ہو گئے تھے, الیکشن فٹیگ ہو گئے تھے. وہاں پہلے زین کی استعفیٰ ہوا, پہلے ادھر صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا, پھر اس کے بعد یہ الیکشن ہو گیا. 2-3 الیکشن ان کو اسی حلقے میں بالکل کنزیکٹیولی آ گئے. سو اس کی وجہ سے بھی وہ الیکشن فٹیگ بھی وہاں پہ آ گئی تھی. لیکن الیکشن فٹیگ ان کو نہیں آئی, آپ کے ووٹر کو آئی ہے. اس لیے کہ موسیٰ تو پہلا الیکشن ووٹر ہے جس نے اسمبلی نہ جانے کے باوجود عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے نا. شاہ صاحب کا اپنا اس لیے ہوا نا کہ اور یہ بات کل زین قریشی صاحب ہمارے پاس کہہ کے گئے کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے, اگر خود کینڈیڈیٹ ہوتے تو ہم 25,000 ووٹوں سے جیت جاتے. پاسبل ہے. اس کا مطلب الیکشن فٹیگ نہیں تھی, کینڈیڈیٹ کا مسئلہ. نہیں, کینڈیڈیٹ کا بھی مسئلہ تھا, الائنس بھی ہو گیا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ غفار موسیٰ himself is a very good candidate to be fair with, and اور وہ بڑا موسیٰ is very popular. نہیں, میرا تو دوست ہے بھائی ہے, لیکن وہ پاپولر ہے بہت. بٹ اگین ادھر سے جو ہے جس طرح محنت کی تھی, شاہ صاحب بھی بڑے آپ کو پتا بہت ہی محنتی آدمی ہے. وہ فارن منسٹر آپ نے کوئی اور نہیں سنا ہوگا حلقے میں جو حلقے میں ہر اتوار کو حلقے میں ہو, کوئی فارن منسٹر یہ افورڈ نہیں کرتا. بٹ شاہ صاحب نے ہمیشہ اس کو بڑا کیا. سو آئی تھنک بٹ بیسکلی یہ جو الیکشن تھا نا ملتان کا, یہ ایسا جو وہ بڑا پارٹی الیکشن اس طرح تھا نہیں. خان صاحب ہوتے تو پھر یہ بڑا پارٹی الیکشن بن جاتا. یہ بیسکلی یہ گدیوں کا الیکشن بن گیا تھا. گدیوں کا الیکشن تھا. بڑی گدی جیت گئی, بڑی گدی ہار گئی. دونوں بڑی محترم گدی ہیں. اب واپس آ جائے ذرا لانگ مارچ دھرنے کی طرح. دھرنا ہو سکتا ہے. دیکھیے چونکہ خان صاحب نے میرے سے تو ڈسکس نہیں کیا, اینڈ ٹو بی فیئر ود انہوں نے کسی سے بھی ڈسکس نہیں کیا, تو یہ تو پھر ایک انالیسس ہی رہ جاتا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. میری نظر میں آپ کے 5-7-8 لاکھ بندہ اگر نکل آئے نا, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو دھرنا بھی دے ہو جائے, ویسے ہی جا کے نہ چک لو کی ہو جانا. لیکن 5-7 لاکھ نہ نکلے تو پھر کی کرو. نہیں, یہ تو امید ہے نا. نہیں, آرام سے نکل آئے گا. دیکھیں آپ کی امید ہے نا. اب تک میں نے جو دیکھا, دیکھیں آپ لوگوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں, ریلیاں بھی کی ہیں, وہ 5-7-8 لاکھ بندہ سڑک پہ نظر آتا ہے. وہ پتا چلتا ہے بندہ اس 8 لاکھ بندے کا مطلب یہ کہ یہ پوری جتنی کانسٹیٹیوشن ایونیو اس سے لے کر یہاں سے لے کر آپ کو F10 تک بندہ ہی بندہ نظر آیا. 5-7 لاکھ بندے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اسلام آباد میں بہت بندہ, اسلام آباد سے لے کے تو جیلم تک ساری سڑک کے اوپر بندے نظر آئیں گے. یہ 5-7 لاکھ کا مطلب ہے. چلو ادھر تک کر لیں, گجر خان تک کر لیں. بس ہر بات سے چیکنگ بندہ ہوئے تو پھر شاید اتنے تک پہنچ جائے گا. باڑیاں یہ وہ لمبی لائنیں ہوتی ہیں نا, اتنا نہیں. 5 سال کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی ایک آپ دیکھ لیں کتنی چاہیے, کیا معاملات چاہیے, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. نہ نکلا تو آپ شور آپ نے سوچا تو ہوگا کہ ہاں جی ہماری امید ہے کہ ساتھ نکل آئے گا, کہ ساتھ نہ نکلا تو ویسے اگین ٹو بی فیئر ود میں آپ کو بتاؤں یہ سارے لوگ نکل آئیں گے. اس کی وجہ پتہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ایم پی ایز ایم این اے سارے گیئر اپ ہیں اپنے الیکشنز کے لیے. وہاں پہ حلقوں میں 90% حلقوں میں کیمپین چل رہی ہے اس وقت, جو کہ اگلے الیکشنز کی کیمپین ہے. سو یہ جو لوگ ہیں نا, انہوں نے سب نے اپنی تیاریاں کر کے لوگ لے کے آنے ہیں. اب مثلا آپ دیکھیں نا جو راولپنڈی جو ڈویژن ہے, اس کی اپنی صرف ایم این اے ایم پی اے کی جو سیٹیں ہیں ان میں سے 2-3 ہزار بندہ بھی ایک حلقے سے آ جائے, وہی بندہ جو ہے بہت ہو جاتا ہے. اس کے بعد 2-3 ہزار میں آپ کو خیال ہے کہ اگر آپ کو ایم اگر کرے تو 1-1.5 لاکھ بندہ تو آپ کو اسلام آباد پنڈی سے نکالنا پڑے گا. اتنا آ جائے گا. 14 سیٹیں ہیں, آپ لگائیں 5-5 ہزار بندہ بھی آ جائے